نیاز کے موقع پر یاد رکھے، تمام کی تمام چیزیں جب نیک عمل کرتا ہے ان کو یاد رکھے، زیارت پہ جائے ان کو یاد رکھے، تمام مقامات پر یاد رکھے. اور پھر اس کے بعد قبر پر دو طرح کی چیز. ہم کیونکہ غیر ملک میں ہیں تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ والدین کی قبریں ہمارے وطن میں ہوتی ہیں، ہم کبھی وطن سے باہر ہوتے ہیں. تو کسی کو معین کیجئے، مہینے کی تنخواہ باندھیے کہ ہر شب جمعہ آپ جائیے اس شخص سے تم جا کر یہ قبر میرے خونی رشتہ داروں کی ہے، یہاں پر ایک الحمد للہ. یہاں پہ ایک تھوڑا سا مجھے ایک گفتگو کرنی تھی جملہ محترضہ بریکٹس میں ایک بات کہوں. ہم اس سے پڑھوا رہے ہیں سورہ یاسین، ہر روز آ کے پڑھو. بھاؤ تاؤ کرتے ہیں مجھ سے 3000 نہیں 2500. اچھی بات نہیں ہے، طاقت ہے. یہ بیچارہ جو قرآن پڑھنے پہ تیار ہے آپ کے والد کی قبر پر، یہ کوئی لکھ پتی کروڑ پتی نہیں ہے. نہ آپ 5-6 ہزار روپے زیادہ دے کر غریب ہو جائیں گے، نہ وہ امیر ہو جائے گا. صدقہ حساب کیجئے کہ جو آپ کے مرحومین و مرحومات کو پہنچے. یاد رکھیے گا خود صدقہ عجیب ہے کہ واقعہ طویل ہو جائے گا. آیت اللہ العظمیٰ حاج سید ابو القاسم خوئی علی اللہ مقامہ الشریف جو بچپنے میں زندہ بچے، وہ باپ نے 11 تومان صدقے میں دیے تھے، اور اس کے بعد والد کو خواب آیا، پورا موجود ہے یہ خواب تفصیل کے ساتھ ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو بڑی عجیب انداز سے صدقہ دیا. یعنی آغا خوئی کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ دادی نے کہا اپنے بیٹے سے، آغا خوئی کے والد سے، سید علی اکبر خوئی سے، تم کمرے سے باہر نکل جاؤ. باپ کہتا ہے کہ میں کیونکہ ماں تھی، ماں کا حکم تھا، میں باہر آ گیا. کہا کیوں نکالا؟ تاکہ اپنے بیٹے کو مرتے ہوئے نہ دیکھو. اس حد تک نزدیک پہنچ چکی تھی موت. اور پھر خیال آیا دل میں ذہن میں کہ صدقہ دیا جائے بہرحال. اور صدقہ دیا جائے گا، زیادہ نہیں، اس زمانے کے لحاظ سے کوئی اتنے زیادہ نہیں تھے کہ کوئی لکھ پتی اور کروڑ پتی، ایک بالآخر طالب علم تھے، عالم دین تھے. تو جا کر دیا، اور ایک خاص کو پھر عجیب و غریب خواب دیکھا. وہ صدقہ کہاں تک گیا؟ جب گھر آئے بوجھل قدموں سے کہ اب بیٹے کی خبر کی موت کی خبر ملے گی، تو ماں سامنے کھڑی تھی، یعنی آغا خوئی کی دادی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تمہارے بیٹے کی طبیعت صحیح ہو گئی. تو یہ صدقہ سمجھیے اس کو. ماں باپ جو مجلسیں کرواتے تھے ان کو آپ باقی رکھیے. ماں باپ ماہ مبارک رمضان میں جو نذر و نیاز کرتے تھے اس کو باقی رکھیے. یہاں پہ ایک پرابلم آتا ہے، جب بھی ایک مذہبی مسئلہ آئے گا اس کے ساتھ ایک سماجی مسئلہ آئے گا، جب بھی ایک ریلیجیس ایشو آئے گا اس کے ساتھ ایک سوشل ایشو آ کر ٹکرائے گا. مولانا میری والدہ کرتی تھی یہ کام، میرے والد کی اجازت تھی، میری والدہ ہنسی خوشی کرتی تھی، لیکن میں نہیں کر سکتا. فرض کیجئے کہ میری والدہ دنیا سے چلی گئی، والد دنیا سے چلے گئے. اب میرے گھر والے پریشان ہوتے ہیں، میرے گھر والوں کو اچھا نہیں لگتا نظر نیاز کرنا، تو مولانا ہم کیسے کریں؟ اب یہ مسئلہ ہے، اس کو کسی طرح سے حل کرنا اب ہر انسان کا اپنے گھر میں کام ہے، لیکن باقی رکھے. اگر پیسے ہیں گھر میں، زوجہ اہلیہ تیار نہیں ہو رہی، پیسے موجود ہیں، کہیں دوسرے مقام پر نظر کروا دیجئے، کہیں دوسرے مقام پر یہ کام کروا دیجئے. بہت سے لوگ ہیں قربانی اپنے گھر میں نہیں کروا سکتے، اپنے ملک میں نہیں کروا سکتے، پیسے دیتے ہیں قربانی کہیں پہ ہو جائے. ان کاموں کو مت چھوڑیے کہ جو نیک اعمال آپ کے والدین جس کی داغ بیل ڈال کر گئے ہیں. اور امین المومنین کی حدیث ہے، ست قصال ينتفع بها المؤمن بعد موته. 6 چیزیں ایسی ہیں، ادھر مومن کی آنکھ بند ہوئی اور ادھر مومن کو فائدہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ ولد صالح یستغفر اللہ. وہ نیک اولاد کہ جو اپنے والدین کے لیے استغفار کرے. الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ نیک اولاد چھوڑ کر گئی ہیں یہ ہستیاں کہ جو اہل نماز، اہل روزہ، حجاب، تمام شرعی پابندیوں کے ساتھ. تو پہلی چیز مومن چھوڑ کر یہ جائے. دوسری چیز مصحف یقرأ فیہ، وہ قرآن کہ جو چھوڑ کر جائے جس کو اس کے بعد پڑھا جائے. یہ دوسرا پڑھے گا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. اور پھر اس کے بعد فرمایا صدقۃ مائن یجری ہے، پانی کا صدقہ دے کر جائے جو اس کی موت کے بعد چلتا رہے. شجر یغرسو، کوئی درخت بو کر جائے جو درخت اس کے مرنے کے بعد لگا رہے، جب تک یہ درخت لگا رہے گا ثواب اس کو ملتا رہے گا. اور حرسن یحرسو، کوئی کھیتی لگا کر چلا جائے تو پھر وہ کھیتی لگا کر جائے گا جب تک یہ کھیت موجود ہے، اس مومن کو ثواب ملتا رہے گا. اور سنت حسنۃ یؤخذ بها بعدا، مومن اپنے جانے سے پہلے کوئی ایسا طور طریقہ رکھ کر چلا جائے کہ جس پر اس کے جانے کے بعد عمل ہوتا رہے، اس کا ثواب اس کو مل جائے گا.